السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آیا ہوں ادھر کہ جسم اور روح کی لذتوں کا احوال بیان کرنا چاہتا ہوں، ان کی ضروریات کیا ہیں اور ان ضروریات کا کس قدر دخل ہوتا ہے کسی کی انسان کی شخصیت پہ، کہ جو انسان کی شخصیت کی پرواز ہے وہ کس طرح بلند ہوتی ہے یا کم ہو جاتی ہے یا انسان کی ہستی مٹ جاتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو اچھا، یہ بیان کرنے سے پہلے میں اقبال کا شعر بھی بیان کروں گا۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات۔ اب عشق کا کیا مقام ہے کہ عقل و دل نگاہ ان سب چیزوں کو عشق کنٹرول کر رہا ہے، اور عشق اگر عشق نہیں ہے تو شرع و دین، کیونکہ انسان تفسیر ہوتا ہے، مومن تفسیر ہوتا ہے دین کی، دین کو عملی طور پہ اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، ہر اس کے قول و فعل سے، اس کی شخصیت سے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ شرع دین بن جاتا ہے، ورنہ وہ بت کدہ تصورات، وہ تصورات بن جاتا ہے، وہ ماضی بن جاتا ہے، یا وہ بت بے جان ہوتے ہیں، وہ بھی بے حس ہستی ہو جاتی ہے جس میں عشق نہیں سماتا، اور وہ اپنے جذبات اور احساسات کے لیے تو جیتا ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جسم و روح کی لذتوں اور ضروریت کا احوال۔ اب دیکھا جائے تو انسان بیسیکلی جو ان چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، وہ انسان کا ذہن ہوتا ہے، یہ ایک جسم ہوتا ہے، اور انسان کے اندر ایک جسم و دل ہوتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو اس جسم کی لذت کس چیز میں ہے؟ اس جسم کی لذت، انسان کھانوں میں لذت ڈھونڈتا ہے، اچھے کپڑے میں لذت ڈھونڈتا ہے، وہ جو چیزیں اسے اچھی لگ رہی ہوتی ہیں انسان اسی چیزوں میں جاتا ہے، اچھے شوز پہن لیے، اچھے کپڑے پہن لیے، اچھے کھانے کھا لیے، یہ اس کی لذتوں میں شمار ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانا بعض کا ضرورت بھی بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اسی سے ہی تقویت کھانے سے حاصل کرتے ہیں، انرجی حاصل کرتے ہیں، اور آپ کے تمام جو اعضاء ہیں وہ صحیح معنوں میں اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح ان کو کرنا چاہیے، اور ان کا جو ایک نظام بنایا گیا وہ پراپر ایک اچھے طریقے سے فعال ہو سکیں، اچھے طریقے سے کام کر سکیں، تاکہ انسان کی کارکردگی متاثر نہ ہو۔ اسی طرح دماغ ہے، ذہن ہے۔ اب ذہن کا یہ ہوتا ہے کہ ذہن بھی کہتا ہے مجھے تجسس بھر دیا گیا انسان کی ذات میں، کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو وہ نمایاں نظر آئے، اس میں فضیلت ہو۔ تجسس، فضیلت کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر تکبر بری چیز ہے۔ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے نمایاں کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو مقام کو منوانے کے لیے انسان علم کی جستجو میں رہتا ہے، وہ نئی چیزیں، نئے منازل طے کرنا چاہتا ہے، اور دماغی طور پہ پختہ ہونا چاہتا ہے تاکہ کوئی اسے بیوقوف نہ بنا سکے، اور یہ دماغ کی ضرورت بھی ہوتا ہے علم، اور انسان کی فضیلت و برتری بھی اس سے نمایاں ہوتی ہے، اور اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے بیوقوف لوگ، جاہل قسم کے لوگ جو وہ اگرچہ انسانوں کی ہی چیزوں میں آتے ہیں، مگر وہ اپنا مقام نہیں بنا سکتے، یا لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اس لیے کہ ان کی شعور کی طاقت نہیں ہوتی۔ مگر ان شخصیات کو ان سے گٹ مٹ نہ کیجیے گا جو میں عشق پیے ہوئے ہوں، اور وہ بھی دنیا والے ان کو تانا زنی کرتے ہیں، مگر وہ ان کے مقامات بہت بلند ہوتے ہیں، ان کا احوال بعد میں بیان کروں گا۔ اب دیکھا جائے تو ذہنی ضرورت کے حوالے سے انسان علم کی تلاش میں رہتا ہے، مگر وہ علیحدہ سے بات ہے، عقل یار سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ تو عقل کو 99.9% لوگ اپنا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اعاری مکاری کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یوں معاشرے میں اطمینان، یقین اور سچائی دھم توڑ جاتی ہے۔
اور جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب آتے ہیں جسم کی تلاش ذہن کی اس کی تلاش بتا دی۔ اب نظر، آنکھیں دی ہیں اللہ نے، آنکھیں بھی تجسس سے مشاہدات کرنا چاہتی ہے، دنیا کو پرکھنا چاہتی ہے، وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں کیا کیا رنگ بھرے ہیں اور وہ دیکھے، اور آنکھیں بھی مشاہدہ میں پڑی رہتی ہیں، اور تمام چیزیں وہ ذہن میں دل پہ وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کو جتنی بھی حصے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، سونگھنے کی حص، محسوس کرنے کی حص، یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بنی نوع انسان کے حوالے سے، ان کی تخلیق کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ نے انسان کو مخصوص اعضاء دیے تاکہ اس سے ان کی جو ہے نسل انسانی جو ہے وہ پروان چڑھ سکے۔ اور شہوت جو ہوتی ہے، جو شہوت ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے اچھی بھی چیز ہے، اور اگر نہ ہو تو حکمہ اور جو بیوی ہیں وہ نامرد کہہ سکتی ہیں آپ کو، مگر جو حقیقت پہ مبنی، وہ علیحدہ سے بات ہے کہ بد کردار عورتیں اپنے مردوں کو اس لیے نامرد کہہ دیتی ہیں تاکہ ان کو یار چاہیے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی چیز کا اچھا استعمال کیا جائے، جیسے کھانے پینے میں انسان کی ضرورت ہے، انسان کھاتا ہے، اگر وہی ناجائز طریقے سے کھائے گا تو وہی جسم قلب اور انسان کی سوچ پہ اس کا غلط اثر پڑے گا، اور انسان کی شخصیت جو ظاہری ہے وہ مٹے گی۔ اسی طرح جنسی ضروریات اگر جائز طریقے سے نہیں ہیں تو نہ صرف آپ کا خاندان تباہ ہو جائے گا، آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی، بلکہ جس لذت کے تحت آپ نے اپنا گھر کا نظام بھی تباہ کر دیا، آپ کا فیملی کا نظام تباہ، کیونکہ آپ کے بچے بھی بد کردار ہوں گے، کیونکہ زنا جو ہوتا ہے وہ ایک قرض ہوتا ہے، اور سرکار کی حدیث مبارک، اور بہت سارے لوگ بد کردار ہو کے اور فحش گوئی کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ تیر مارے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اگر سرکار کی حدیث مبارکہ کو اگر اس کے معنی اخذ کیے جائیں تو یہ پتہ چلے گا کہ متعلقہ شخصیت کے گھر والے بھی بد کردار ہیں، متعلقہ شخصیت کے بھائی بہن بھی بد کردار ہیں، رشتہ دار عزیز و اقارب بھی یقیناً بد کردار ہوں گے جس کا اس پہ اثر ہوا اور اس پہ پازیٹیوٹی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جنسی تسکین اگر غلط طریقے سے اختیار کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ لعنتیں پڑتی ہیں، ذہنی اور جسم کند ہو جاتے ہیں، اور جس میں حیا نہیں ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ جو مرضی کرے، اور پورے کا پورا دین ہی ہمیں ہے کہ ایمان سے ہی حیا تکمیل پاتا ہے، حیا سے ہی ایمان تکمیل پاتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اٹ مینز حیا نہیں ہوگا، حیا نہیں تو ایمان نہیں، اور ایمان کی بہت ساری شاخیں بھی اسلام نے گنوائی ہیں، تو لہٰذا زیادہ تر جو فوکس ہوتا ہے وہ حیا، شرم و حیا ایک مرد مومن کا اثاثہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی انسان، جہاں پہ انسان کی آبادکاری ہوتی ہے وہاں پہ جنسی تسکین بھی ملتی ہے اس پروسیس سے۔ اب ہم اگلی سٹیج پہ آتے ہیں۔ اب ہم نے جسم کے حوالے سے جتنے بھی احوال تھے بیان کر دیے، آنکھ سے لے کے جسم تک، یہ ساری ظاہر بین چیزیں تھیں جو انسان کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، مگر روح کی پیاس بھی تو ہے نا۔ روح کن چیزوں سے کو لذت ملتی ہے؟ روح کو کن چیزوں سے لذت ملتی ہے؟ روح کو لذت ملتی ہے سچائی سے وابستہ ہونے سے۔ اسی لیے جو اچھے لوگ ہیں وہ سچائی کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم میری کائنات پہ مشاہدہ نہیں کرتے کہ تمہیں حقیقت کا دراک ہو سکے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو کیسے پرندوں کو، مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ میرا دل اطمینان نہیں پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام پرندوں کو، کچھ پرندے لو، ان کو کاٹو اور مختلف پہاڑوں پہ چھوڑ دو، پھر ان کو پکارو وہ تمہاری طرف چلے آئیں گے، اور تمہیں مشاہدہ حق ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کس طرح چیزوں کو زندہ کرتی ہے۔ مگر یہ تو انبیاء کا وصف ہے کہ وہ اللہ سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، مگر چونکہ ہم سرکار کے امتی ہیں اور دین مکمل ہو چکا ہوا ہے، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جو کام میں کرتا ہوں وہی میرے امتی کریں گے، کہ وہ بھی لوگوں کو، اچھے جو امتی ہیں، جو میرے نائب ہیں، جو میرے پیرو ہیں، وہ بھی لوگوں کی تزکیہ نفس کریں گے۔ انبیاء تزکیہ نفس کرتے ہیں، وہ بھی کریں گے، اور اسی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا کہ وہ انبیاء کی مثل ہیں، اور ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے،
انبیاء ہوش میں ہوتے ہیں، ہوش میں رہتے ہیں، جبکہ صوفی جو ہوتا ہے وہ مدہوشی کے عالم میں رہتا ہے، اس کی روح پرواز کی ہوئی ہوتی ہے، ہر وقت پرواز میں رہتی ہے، وہ مدہوشی کے عالم میں ہوتا ہے، اس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اور انبیاء اس لیے ہوش میں رہتے ہیں کہ لوگ ان کے متعلق غلط چیزیں منسوب نہ کریں، اور ہر چیز جو عشق سے زیادہ عمل دخل ہوتا ہے انبیاء کی تبلیغ میں عقل کا، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ عشق وہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا عقلی طور پہ ہر چیز عقلی کی دلیل سے ہر چیز سمجھا دی گئی، تاکہ کل کو کوئی ابہام میں نہ جائے، کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ صوفیہ مدہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، تو صوفیہ کیونکہ شریعت کی پیروی کرتے ہیں، شریعت بنانے والے نہیں ہوتے، لہٰذا وہ سچائی کی تلقین تو کرتے ہیں، مگر ان میں کرامت کا ظہور اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ پتھر باندھتے ہیں، اپنی روح کی تسکین کی غذا ڈھونڈتے ہیں، اور وہ روحانی منازل طے کرتے ہوئے روحانیت کے بادشاہ بن جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے عشق کا تحفہ لے کے آتے ہیں، یا ان کی روح، اور وہ یوں کائنات میں اس کا نام کیا اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری اور باطنی طور پہ قوت و طاقت سے نوازتا ہے، اور وہ قوت و طاقت کسی دنیا دار انسان کی دی ہوئی ہوتی، بلکہ خالق کائنات کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہوتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو جتنے بھی ہوئے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے انسان، وہ اولیاء کی ایک قدموں کی خاک کے برابر بھی کرامت کا ان سے ظہور نہیں ہوتا، اور وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور ان سے نحوست، بدعقیدگی اور خزاں ٹپکتی ہے، جہالت ٹپکتی ہے ان کی باتوں سے، اور جو سرکار کی نسبت سے جڑ جاتے ہیں اور سرکار سے عشق و محبت کے میں عشق پیتے ہیں، وہ انمول ٹھہرتے ہیں، اور ان سے کرامات اور خدائی بھی نزدیک نظر آتی ہے، اور وہ کبھی بھی بڑے دعوے نہیں کرتے، وہ عجز اختیار کرتے ہیں۔ اب روح کی تسکین کے لیے میں نے بتایا، روح کی پیاس کیسے بجھے گی؟ وہ ایسے ہی بجھے گی کہ جب آپ سچائی سے وابستہ ہو جائیں گے۔ سچائی سے وابستہ ہونے کے بعد اگلی جو منزل آتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا کہتا ہے کہ ورد کرو، آپ ورد کرتے ہو، آپ کی روح کی پیاس بجھتی ہے، آپ کو اس میں جب مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے عبادات میں، تو سمجھ لیں کہ آپ کی روحانی پرواز شروع ہو گئی ہے۔ بس سب سے بعض لوگ بہت سارے عبادات کر رہے ہوتے ہیں، آج تو بہرحال بدمالیاں بہت ہیں، عبادت تو کوئی کرتا نہیں ہے، اور توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دے دیے، فحاشی اور بد اخلاقی اصاف تو معاشرے میں موجود ہے، اور حرام حلال کی پہچان نہیں، اخلاقی اصاف کو کوئی نہیں دیکھتا، اسٹیٹس کی جنگ جاری ہے، اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ مگر اب جو عبادات کرتے ہیں وہ لوگ ان کی روحانی منازل اس لیے طے نہیں ہوتی، یہاں تو وہ کسی طاقتور شخصیت سے کہ زیر اثر جا کے حق کو چھپاتے ہیں، تسیر غلامی سے جس کی ہوئی خودی، اس طرح کا اقبال کا شعر ہے، قوم کے حق میں اچھی نہیں ہے اجمی لے، اس طرح کا شعر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، سوری، میں اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں پھر دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز چونکہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اگر آپ کو نماز برائی اور بے حیائی سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کی عبادات قبول نہیں ہو رہی، اور آپ برائیوں میں اٹے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کی روحانی پرواز نہیں ہو رہی۔ تیسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ حرام کھا رہے ہیں، پھر بھی آپ کی عبادات قبول نہیں ہوتی، آپ کی روحانی پرواز شروع نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں انسان ہوتے ہوئے، اللہ کے بندے ہوتے ہوئے، حتیٰ کہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ سے دور ہیں، کیونکہ آپ نے وہ کام کر لیے ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، آپ حدیں پھلانگنے والے، اور آپ نے اپنا ہی مرضی کا اسلام بنا لیا۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں پتہ نہیں یہ خود فریبی کے خدا فریبی، تو اپنی ہی خود ساختہ نظریات قائم کر لیے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھا جائے تو جب ہر چیز تبدیل کر دی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے پرے کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو اپنی مرضیاں لے کے۔ اس لیے اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو، جو تمہاری نیتیں تمہارے عملوں سے بہتر ہیں، عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں تمہاری عمل جو ہیں ان سے بہتر آپ کی نیتی ہیں، اسی سے بھی عمل کے پھول چلتا ہے، پھل لگتا ہے اس پہ۔ تو اسی طرح صوفی اعظام اپنی روح کی پیاس کے لیے پیڑ پہ پتھر باندھتے ہیں،
پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، اور پیٹ پہ پتھر باندھتے ہوئے، اور پیٹ پہ پتھر باندھنا صرف پتھر باندھنا نہیں ہوتا، بھوک کاٹنا نہیں ہوتا، بلکہ آپ صبر و رضا کی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف لوگ حرام کھانے میں اور لوگ خوش آمدید کر کے عہدہ، طاقت، دولت کے بعد لگانے چاہتے ہیں، بینک اکاؤنٹ بننا چاہتے ہیں، دوسری طرف صوفیہ کی جماعت ہوتی ہے جو اپنی روح کی پیاس کے لیے، اپنے عشق کے مقام پہ فائز ہونے کے لیے روحانی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر اثار، قربانی، لوگوں جاہلوں کی باتیں برداشت کرنا، اور جو ان کی ظاہری ہستی مٹتی ہے، ان کی باطنی پرواز، روحانی پرواز زیادہ ہو جاتی ہے، اور قلب و نظر میں سچائی ہونے کی وجہ سے ان میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ نازل ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو اگر ایک لفظ میں بیان کروں، اکثر میں کہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہی متقیوں کے لیے ہے، کیونکہ فرشتے نوری ہیں، ان کی پرواز بھی ہے، غائب بھی ہو سکتے ہیں، مختلف اشکال بھی بنا لیتے ہیں، مگر وہ پاکیزہ ہیں اور گناہ کی ان میں طاقت نہیں ہوتی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انمول بنانا تو ایسے ہی بنانا ہے کہ وہ بھی فرشتوں سے بڑھ کے پاک ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور ہی اسی لیے دیا ہے کہ وہ اپنی منازل طے کر سکے روحانی، نہ کہ وہ مکاری اور یاری کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنائے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جستجو کرے، جیسے صوفیہ اور درویش لوگ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں تڑپ بھی دوں گا، جذب و مستی کی کیفیات بھی دوں گا، میں عشق پلاؤں گا، اور خودی کو جب آتی ہے کہاری اپنی، خودی کو جب نظر آتی ہے کہاری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں کہ جب جلال آتا ہے مرد مومن کو، جلال بھی میں نے بتایا تھا، جلال کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نہ رزم حق و باطل ہو تو فلاد ہے مومن، پھر مومن فلاد بن جاتا ہے جب، کیونکہ درویش کی، مومن کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، بارگاہ خدا میں حضوری لیے ہوتی ہے، تو جو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چیزیں دیکھتا ہے تو وہ پھر وہ جلال میں آ جاتا ہے۔ یہ جلال کی ڈیفینیشن میں نے بتائی تھی۔ تو اخلاق اچھا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی غیر شرعی چیزیں، غیر اسلامی چیزوں کو بھی آپ انسان خاموش رہے، یا کسی کی ایسی باتیں بھی قبول کرنا شروع کر دے جس کی اللہ اجازت نہیں دیتا، تو پھر وہ اخلاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک پارٹنرشپ بن جاتی ہے، ایک بھٹکی والی شخصیات کا حصہ دار بننا بن جاتا ہے۔ اور مرد مومن کو تو اللہ تعالیٰ جلال دیتا ہے، وہ اسی لیے کہ تاکہ وہ جو صحیح ہے اور غلط ہے اس کا تعین کر سکے اور اپنا ظاہر رائے کر سکے۔ اس لیے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جہاد ہے۔ جابر حکمران کے سامنے کلمہ، صوفیہ اعظام کی بات کر رہا ہوں، صوفیہ اعظام روحانی پرواز میں ہوتے ہیں، اور جو اپنے جسم کو پالنے والے ہوتے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، جو اپنی جسم کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور وہ عہدہ، طاقت، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جو روحانی پرواز کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی جو ہے وہ حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نائب بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ پھر اپنی ظاہری ہستی کو مٹاتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، اور یوں ان کی ذات اللہ کی بارگاہ سے عشق کا تحفہ لے کے اس میں حلول کر جاتی ہے۔ اور میں عشق کا بھی مفہوم اکثر بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ عشق گلی گلی، کوچا کوچا، محلہ محلہ سفر کرتا ہوا پاکیزہ شخصیات کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس میں حلول کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہی اس قابل ہو کہ تمہارے میں بسیرا کر سکوں۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب فلاں طریقے کو اختیار کر لو گے تو تم عاشق بن جاؤ گے، فلاں طریقہ اختیار کرو گے تو تم عاشق بن جاؤ گے، فلاں کام کرو گے تو تم عاشق بن جاؤ گے۔ عاشق رسم و رواج سے نہیں بننا جاتا، عاشق اخلاق و کردار کی وہ منازل طے کرنے سے، روحانیت کی وہ منازل طے کرنے سے، اور قلب و نظر میں پاکیزگی لانے کی وجہ سے بنتا ہے۔ اور یہی اخلاق و کردار کا حکم جو اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم حدوں سے بڑھے تو تمہیں بہرے گونگے کر دوں گا، اور تمہیں رونا درگاہ کر دوں گا، اور تمہیں سچائی نظر نہیں آئے گی، اور تم حق سے پرے لے جاؤ گے۔ اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو منافق ہیں، جن کی روحیں گندی ہیں، جن کے باطن پاک نہیں ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں اس کو پڑھ کے۔ اور جو لوگ جنہوں نے اپنا محاسبہ کیا ہوتا ہے، جن کی تربیت ہوتی ہے، جن کی روح باطن کی آنکھ سے
جو پرواز کرتی ہے اور دل باطن کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ قرآن پڑھ کے تسکین محسوس کرتے ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے، وہ اسلام کی حقیقی روح ان کے جسم میں اتر جاتی ہے۔ استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، نالائق جاہل طالب علم کو وہ باتیں ناگوار نظر آ رہی ہوتی ہیں جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہیں۔ آج تو اساتذہ بھی نہیں رہے، آج تو بس کچھ نہ پوچھیں، آج تو وہ تربیت بھی نہیں رہی جو اساتذہ کرتے تھے، آج تو صرف ڈیمی اساتذہ رہ گئے ہیں، 2 نمبر اساتذہ رہ گئے ہیں جو قوموں کی تربیت کرنے والے ہیں۔ وہ اساتذہ تو اٹھ گئے ہیں، تو لہٰذا وہ ملا قاری بھی اٹھ گئے جو قوموں کی تربیت کرتے تھے، آج تو خواہش نفس کا شکار ہیں، ایجنڈا سیٹر ملا رہ گئے ہیں اور یہ رہ گئے ہیں۔ تو اقبال اس کے خلاف آپ کو بغاوت کرتے ہیں۔ اقبال کا کلام انقلابی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی روح کی پرواز کو دیکھو، اپنے کردار کی اس خوبصورتی کے پہنچو، تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ دوسری طرف اقبال فرماتے ہیں کہ خامہ حق نے رکھی ہے خالی جبیں تیری۔ اب مجھے وہ شعر نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں وقفے میں گیا تھا کہ تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ، تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ، خامہ حق نے رکھی ہے خالی تیری جبیں۔ شعر الٹ پلٹ ہوا ہوگا۔ تو یہی مقام ہے جس پہ اقبال فرماتے ہیں، علامہ محمد اقبال، کے خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا۔ یہ تو خود پوچھے نا۔ دوسری طرف کہتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے لکھ کہ اس کا نام کیا، تو کیا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ تیری رضا اور اللہ کی رضا ایک ہو چکی ہوئی ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام پا چکے ہوئے روحانی منازل طے کرنے کی وجہ سے، روحانیت کے بادشاہ بن چکے ہوئے کہ اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنا لیا۔ اب تم اللہ تعالیٰ کا نائب بن کے اس کائنات میں فیصلے کرو گے۔ ایسے لوگ جو اپنے جسموں کو پالنے پہ لگے رہے اور اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیا، ایسے لوگ جو ظاہر بینی اختیار کی رہے، ایسے لوگ جو ریا کاری اختیار کرے رہے، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے اور اللہ کے خلاف بلانے بغاوت کیے ہوئے ہیں، انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، ایسے میں صوفی درویش ان پہ حاکمیت کرتے ہوئے ان کے تکبر کو مٹا دیتے ہیں، اللہ کا وہ نائب بنتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا نائب بنتے ہوئے وہ فیصلے صادر کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ سابقہ امتیں تباہ ہو گئیں، کس وجہ سے؟ خواہش نفس کا شکار ہونے کی وجہ سے۔ اگر تمام امتوں کے اگر احوال ہم ڈھونڈے جائیں تباہی کے، تو وہ خواہش نفس کا شکار تھے اور چلاکی ہوشیاری اور دھوکہ دہی میں ملوث تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پوچھ ڈالتے تھے۔ صوفیہ اعظام اسی لیے انمول ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ منازل طے کی ہوتی ہیں اور پھر ان کو وہ مقامات ملتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا رات ہی میں پڑھ رہا تھا تذکرہ، ان کی کتاب میں ایک کتاب تھی، خان آصف نے لکھی ہے، بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہے، اور وہ دل میں باتیں اترتی ہیں صوفیہ کی۔ جب زندگی کے احوال پڑھتے ہیں تو اوپر سے جو یتیم صوفیہ ہوئے ہیں ان کی باتیں تو زیادہ دل کو چھوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ہی مشکلات دیکھی ہوتی ہیں، اور یہی احوال سید محمد کا تھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا اصل نام سید محمد تھا، اور میں ان کی زندگی کے حوال بعد میں بیان کروں گا۔ فی الحال میں بتاتا ہوں کہ اب ایک طرف خواہش نفس کے پجاری ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہوتے ہیں اللہ کے بندے، جن کو اللہ تعالیٰ، اور وہی ہوتے ہیں جن کے مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرے رنگ میں رنگ جاؤ گے تو میں تیرا چرچا کروں گا، تیری شہرت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ تو بادشاہ وقت کسی نے کہا کہ جسموں پہ تو حکومت کرتا ہے، لوگوں کے فیصلے تو صادر کرتا ہے، مگر دلوں پہ تو نظام الدین حکومت کرتی ہیں، کس دن تیری ظاہری حکومت بھی نظام الدین چھین لے گا۔ اور نظام الدین اولیاء کا 4 بادشاہوں سے واسطہ پڑا اور چاروں نست و نبود ہو گئے۔ دلی دورست کی بھی مثال سنی ہوگی، وہ بھی بادشاہ فارغ ہو گیا اپنے ہی محل کے نیچے میں، ایک دن میں ایک رات میں جو بنا تھا۔ اور امیر خسرو برابر فرما رہے تھے کہ وہ بہت ظالم ہے، آپ دلی سے نکل جائیں۔ اس نے کہا آپ دلی سے نکل جاؤ، آپ نے فرمایا دلی دورست، دلی بہت دور ہے، وہ دلی ہی نہیں پہنچ سکے گا، اس کے لیے دلی ہی دور کر دی جائے گی۔ ایک بادشاہ وقت نعوذ باللہ نظام الدین کو برا بلا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا، وہ کہتا تھا یہ فقیر کیسے میری حکومت پہ قابض ہو سکتا ہے، یہ ظاہری طور پہ جو اپنی روٹی پوری نعوذ باللہ کر سکتا یا ظاہری اسباب سے زندگی کے آسائشوں سے پرے ہے وہ کیسے۔ تو اس کی والدہ کو پتہ چلا
کہ اس کی جو بیماری ہے، جو اس کا پیشاب بند ہو گیا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو نہ صرف بغض رکھتا ہے بلکہ ان کے خلاف باتیں کرتا ہے. اور اسلام کہتا ہے کسی کو برا بلا مت کہو. ہاں، اگر اصلاح کے والے سے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو آپ پردے میں یا مخصوص جگہ پہ اس کو بتاؤ کہ تمام میں یہ خامیاں ہیں، مگر کسی کی کو تانا مومن نہیں دیتا. اور یہاں تو بات بھی بغض کی چل رہی ہے، اناد کی چل رہی ہے. تو پھر ایسا بندہ جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو، جس کے متعلق اللہ کہے کہ جس نے ان سے دشمنی کی، میرے سے دشمنی کی، تو پھر ان کا کیا حوال ہوگا؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی والدہ کہتی ہے تم ان سے معافی مانگو، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سے. یہ وہ آپ نے فرمایا کہ تحریر لکھوائی کہ میں اس کی بادشاہت لوں گا. اور جب اس نے یہ سب کچھ لکھ دیا، کیونکہ وہ تو اس کی زندگی کی زیادہ قیمتی وہ محسوس کر رہا تھا اس وقت، بادشاہ سے زیادہ وہ اپنی زندگی محسوس کر رہا تھا، تو لہٰذا اس نے بادشاہ لکھ کے دے دی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ نے فرمایا کہ اب اسے کہے کہ اسی پہ ہی پیشاب کر دے، یعنی کہ تیری بادشاہت کی یہ حقیقت ہے کہ تو اسی پہ ہی پیشاب کر دے، ہمیں اس کی بادشاہت نہیں چاہیے. جب وہ ٹھیک ہوگا پھر اس نے زبان درازی شروع کر دی کہ وہ درویش، یہ فاقہ کش لوگ کیا بادشاہت کر سکتے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ بادشاہوں کے یہ نظام سلطنت کیسے چلائے جاتے ہیں. اس طرح کی اس نے باتیں شروع کر دیں. اور یوں اس طرح مختلف احوال آتے ہیں، جس طرح مختلف بادشاہ وقت فارغ ہو گئے. اسی طرح کا ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تربوز ایک درویش کے پاس بھیجا، جب امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور نصیر الدین چراغ دہلوی دونوں شخصیات جو مریدین میں شمار ہوتا ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو، یہ ایک سرخ کپڑے میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں ایک مرد درویش، ایک مجذوب کے پاس. تو وہ مجذوب کہتے ہیں کہ جب کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، اقتدار دینا ہوتا ہے تو نظام الدین خود کرتے ہیں، اور جب کسی کو فارغ کرنا ہوتا ہے تو مجھ سے یہ نجیز سے کام لیتے ہیں، اور وہ تربوز کو دیوار پہ مارتے ہیں. اور وہ مجذوب، وہ درویش سارا دن دیوار تعمیر کرتے ہیں مٹی کی، اور رات کو اس کو گرا دیتے ہیں، اور ہر روز یہی کرتے ہیں. اور ظاہر بین لوگ ان کو عجیب عجیب سانے تراشتے ہیں. اور انہوں نے سننے میں آیا کہ مٹی کھیر کہیں سے آئی، یا واللہ علم یہ شخصیات لے گئی. کافی دیر پہلے کا واقعہ پڑا تھا، تو انہوں نے تھوڑی سی مٹی ملا کے دے دی، انہوں نے کھا لو. تو امیر خسرو رحمۃ اللہ نہ کھائی، اور نصیر الدین چراغ دہلوی نے کھا لی. کہ اب مجھے نہیں پتا کس نے کھائی، میرے خیال میں امیر خسرو نے نہیں کھائی ہوگی. بہرحال تو اس طرح فقیری ایک ہاتھ آگے اور دوسرا فقر سے رہا دور. یہ بھی انہوں نے پیر و مرشد سے پوچھا، یہ واقعہ پیش ہوا، ہم نے ناگواری کا اظہار کیا، اور اس طرح سے چیزیں یہ چیزیں. بس اصل کی طرف ہم لوٹتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی طاقتیں پھر اللہ تعالیٰ اپنے صوفیہ کو دے دیتا ہے. کیونکہ ایک طرف لوگ ظاہر بین لوگ، مادہ پرست لوگ، عہدہ طاقت دولت کے پجاری لوگ خدا کی مخلوق کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، انسانیت کا جینا حرام کر رہے ہوتے ہیں. یہی نہیں، رزق اور معاشی طور پہ تو تذلیل کرتے ہی کرتے ہیں، انسانوں کی جو عزت نفس بھی مجروح کرتے ہیں مختلف سزائیں دے کے. اور یہی نہیں، اس سے بھی بڑھ کے احکام خداوندی کو تبدیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نظام کو ظاہر بین ملا تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا آج کل فرقہ بھی یہ چل رہی ہے. پھر ظاہر بین اور یہ حق و یقین کی دولت اور روحانی پرواز تو کبھی یہ فرقہ وریت نہ کریں. اس طرح سیاسی نظام آپ کا ڈمپ ہوا ہے، کیونکہ یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کو شعور نہیں، خواہش نفس کا پجا رہی ہیں. اور پھر آتے ہیں کہ اللہ کے نظام کو جب تبدیل کیا جاتا ہے اور سچائی بھی چھپانا شروع کر دیتے ہیں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ تو حقیقی معنوں میں بادشاہ ہے، تمام زمین اللہ کا ملک ہے، اور وہ جسے چاہے اس میں اپنا شریک ڈھلا دے، اپنا نائب بناتے ہوئے کہ وہ اس کا نظام چلائے اس کائنات کا، اس کی منشا مرضی کے مطابق. اور وہی شخص چلائے گا جو اللہ کے احکامات کو اس طرح سمجھے گا جس طرح اللہ کی ذات کہتی ہے، اور وہ تو میں ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرف سرکار کی حدیث بھی ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ہر چیز بن جاتا ہوں. کیوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ جہاں تک ہے یہ صرف ایک پیغام کے حوالے سے ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، نائب ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات میں حلول کر جاتے ہیں. اسی طرح جو صوفیہ میں دو فرقے ہیں،
جس میں ایک وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا ایک ہے، اس کے مطلب میں نے بیان بھی کیا تھا، میں اس کے متعلق بیان بھی کروں گا بعد سے کہ اس کی کیا حقیقت ہے. تو لہٰذا جیسا میں محسوس کرتا ہوں، صوفیہ کے قوال بھی بتاؤں گا، صوفیہ کون کون سے کس نظریے کو مانتے ہیں. تو لہٰذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منافقین نے، مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ اب وہ اجارت داری قائم کیے ہوئے معاشرے پہ اور معاشی طور پہ بھی، اور اللہ کے نظام کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا، اور سرکار ان کو اس چیز سے منع کرتے تھے، ظلم و زیادتیاں کرنے سے، لوگوں کے حقوق چھیننے سے، لوگوں کو غلام بنانے سے، اور خدا کے نظام کو سب سے بڑھ کر بدلنے سے، اور لوگ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی زندہ رہنے کو موت پہ ترجیح اس لیے دیتے تھے کیونکہ وہ نہ زندوں میں تھا، مردوں میں تھے، اور وہ ان کا ذہن دماغ تباہ ہو چکے ہوئے تھے، نہ انہیں ذہنی سکون تھا اور نہ جسمانی سکون تھا. تو پھر ایسے لوگ روحانی منازل کیا طے کرتے، وہ خدا تک کیسے رسائی حاصل کرتے؟ اس مایوسی کے دور میں سرکار ان کی امید بنے اور لوگوں کو جس طرح خدا کی بارگاہ تک پہنچایا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. تو پھر انہوں نے مشرکین نے جب نعوذ باللہ سرکار کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے بستر مبارک پہ سو گئے، تو اس واقعے کا ذکر کر رہا ہوں. تو آپ سرکار ان کے پاس سے گزر گئے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے خاک ان پہ پھینک دو، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ سرکار آپ نے نہیں، میں نے ہی خاک پھینکی ہے. منصور حلاج رحمۃ اللہ اپنے آپ کو انا الحق کہتے تھے، میں حق ہوں. کوئی اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہم سچے ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، پر بعض روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ ایسے خطوط بھی ان سے منسوب کیے گئے یا لکھے ہوئے پائے گئے جس میں لکھا جاتا تھا کہ انہوں نے خود کو خدا ظاہر کرنے کی کوشش کی. مگر یہ تصوف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، صوفیہ کے حوالے سے دیکھا جائے، تو دو شعبے معرض وجود میں آتے ہیں. ایک باہوش صاحب شریعت صوفی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے جذب و مستی کفیت میں اس قدر آگے نکل چلے جاتے ہیں کہ وہ ظاہر ان کا مٹ چکا اس قدر ہوتا ہے کہ وہ بات روح کی اس منزل پہ پرواز کر چکے ہوتے ہیں کہ ظاہر بین لوگ ان پہ تانہ زنی کرتے ہیں، اور پھر شریعت اٹھا دی جاتی ہے کیونکہ مجنون دیوانے پہ شریعت نافذ نہیں ہوتی. تو وہ جس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں نا، تو اس پہ اس کا نام کیا ہے، اس کے متعلق وہی بیان کر سکتا ہے، اس کو محسوس کر سکتا ہے جو اس مقام پہ ہو، ورنہ لوگ ظاہر بین لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو برا بلا کہتے ہیں. جیسے عشق مجازی کے حوالے سے دیکھا جائے تو جیسے غالب کا کلام میں پڑھتا ہوں، تو غالب نے جیسے عشق مجازی کفیات بیان کی اور کہتا ہے کہ میرا ظاہر سب کچھ چھین چکا ہے، دنیا کے جتنی بھی آسائشیں ہیں وہ چھین چکی ہوئی ہیں، اور میں محبوبہ کی یاد میں کھوئے رہتا ہوں اور اس کی دید کو ترستا ہوں، اور یہ غالب بیان کر رہے ہیں. اور یہ ظاہر بین عشق مجازی کا اگر یہ حال ہے کہ روح سے تسکین پاتی ہے اور محبوبہ نہ ہونے کے باوجود اس کے لیے تڑپنا، مچلنا، تو آج تو بیوی بستر میں سوئی ہوئی فحاشہ بدکاری ہونے کی وجہ سے وہ یار کو ہی سوج رہی ہوتی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کب سوئے اور میں یرانے لگاؤں یا کب بھاگوں یا کب شوہر گھر سے باہر جائے تو میں یرانے یار ڈھونڈوں. یہ اس کی خرابی ہے. ورنہ اگر اس کی روح بھی پاک ہوتی، اگر وہ بھی ٹوٹ کے چاہ کرنے والی ہوتی تو وہ اپنے شوہر تک ہی محدود رہتی. غالب کے پاس اس کی محبوبہ بیوی بھی نہیں ہے، محبوبہ جس سے عشق کر رہا ہے، مگر اس کی یاد کے سارے زندہ ہے، اور وہ تڑپ رہا ہے، اور اس نے اپنے ساری ظاہری اسباب بھی کھو دیے ہیں کہ کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، رہن سہن، زندگی کے معیار سب ختم ہو گئے، حتیٰ کہ وہ خستہ حالی کا شکار نظر آتا ہے. اور ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ جو اعضاء ہیں میرے یہ نکارہ ہو چکے ہوئے ہیں، وہ عناصر میں اعتدال کہاں، مزمل ہو گئے کبھی غالب، مزمل ہو گئے کبھی غالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں. تو یہ چیز اب دیکھا جائے تو سلطان الفقر کافر کلمہ بولے، سلطان باہور رحمۃ اللہ کو کافر بھی دیکھے کلمہ پڑھ لیتے تھے، اور آپ بھی ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور جذب و مستی کیفیت لیے ہوئے ہوتے تھے. واقعات میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ
سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جب ایک جگہ پہ موجود تھے تو کہتے ہیں ایک شخص آیا، سفید گھوڑے پہ تھا، اور اس نے مجھے اس پہ سوار کر لیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گیا۔ اب وہ دیکھیں سرکار سے فیض و برکات ملتی ہیں، صحابہ رسول سے ملتی ہیں، اہل بیت سے ملتی ہیں، اور پھر ان سے فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے پھر واپس آتے ہیں۔ اور وہ سلطان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جیسے سرکار کو دیکھتے ہوئے کافر کلمہ پڑھتے تھے، آپ کی اخلاق حسنہ کو دیکھتے ہوئے، آپ کے ظاہری حسن و جمال کو، سلطان باہو کو دیکھتے ہوئے کافر کلمہ پڑھتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب میں رہے، پتے کھائے، وہ عظیم ہستی، عقل ہے یار، ہے نا، 100 بیس بنا لیتی ہے جیسے بیان کیا، تو پتے کھا کے گزارا کیا۔ اللہ کی محبوب ہستی ہو اور ان کی آزمائش کس قدر سخت ہے، اور ایک طرف مادہ پرست لوگ ہیں، ظاہر بین لوگ ہیں، عیار عقل والے لوگ ہیں، شیطانیت کے چاہنے والے، شیطانیت کا لبادہ اوڑھے شخصیات ہیں، دوسری طرف رحمان کے بندے ہیں، رحمان کی پیدا کردہ عظیم ترین شخصیت، جن کے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور آپ کے گھرانے والے، فیملی والے پتے کھا رہے ہیں، اور شیطانیت خوش ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح اپنا، اس کا نام کیا ہے، نعوذ باللہ اپنی خواہش نفس کو تسکین پہنچا رہے ہیں کہ جو ہمیں برا بلا کہتے ہیں، ہم نے ان کو کھانے پینے سے روک دیا، لوگوں کو ملنے سے روک دیا، اور کس طرح ان کو تنہا کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں میرا شہین بھی تنہا ہے سرکار کو دیکھتے ہوئے، صوفیہ کہتے ہیں ہم بھی تنہا ہیں کیونکہ ہم بھی خواہش نفس، عہدہ، طاقت، دولت کے پجاریوں سے پرے ہیں، ہم نے بھی پتھر باندھ دیتے ہیں اور روحانی پرواز کرتے ہیں۔ تو یہ توبہ کے نام پہ مولوی کے پرمٹ تو ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ اگر سرکار کی اتنی آزمائش ہے تو عام انسانوں کا کیا ہوگا، جو کہتے ہیں کہ اس دنیا کو جہنم بنا دو، معاشرے کو شیطانی بنا دو، اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلو، اور بس زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ حاصل، تو کیا دل و زندگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح صوفیہ اعظام بھی سرکار کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ بھی بادشاہ وقت کو، سرکار نے خالی ہاتھ فتح مکہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی قائد اعظم محمد علی جناح، عاشق رسول قائد اعظم محمد علی، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے خالی ہاتھ پاکستان لے لیا، وہی جذبہ بھر دیا کہ قوم نے اپنی پیٹ پہ پتھر باندھے، مگر ان کے اخلاق و کردار اعلیٰ تھے، ان کی جائیدادیں چھین لی گئی، ان کو نوکریاں نہ دی گئیں، انہوں نے فاقے کاٹے، انہوں نے قربانیاں دیں، کسی نے اپنی اولاد کی قربانی دی، کسی نے اپنی جسم کی قربانی دی، اور اپنی خواہشات نفس کی قربانی دی، اور خالی ہاتھ پاکستان مان گیا۔ ظلم و زیادتیوں کی بڑی داستان اس بر صغیر و پاک و ہند میں اس سے بڑی نہیں ملتی، اور کس طرح ایک خطہ دنیا میں معرض وجود میں آیا، یہ بھی خطہ خالی ہاتھ ہی معرض وجود میں آیا تھا۔ جذبے، امنگیں اللہ تعالیٰ دیتا جب آپ کی نیتیں صاف ہوتی ہیں۔ ان کی وہ عظیم شخصیات تھی، وہ اپنے جسموں کو پہ ماس چڑھانے کی بجائے حرام حلال کھا کے، یا اس کا نام کیا ہے، اپنی ظاہری چند روزہ زندگی کے لیے آسائشیں نہیں تلاش کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے قربانیاں دیں، اور ان کی روح پرواز کر رہی تھی، التجائیں کر رہی تھی، اور مظلوم کی آہ تو ویسے ہی اللہ عرش مولا تک جاتی ہے، اور جن کی قیادت ہی وہ کریں جن کو سرکار کہیں گے تم قیادت کرو، قائد محمد علی جناح جیسی کو، جس کو اس شخصیت کو پاکستان کی فائل جس کو تھما دی جائے کہ تم نے ہی اس کا کیس لڑنا ہے، تو وہ کیسے ناکام ہو سکتی ہے۔ آج نعت پڑھنے والے لوگ، نعت 2 طرح کی، ایک کردار کی نعت ہے اور ایک الفاظ کی نعت ہے۔ آج عشق کا مفہوم بدل دیا گیا، آج جو کہتا ہے میں نعت پڑھ لیتا ہوں، میں عشق مجھ میں سما گیا ہے، حتیٰ حقیقت کی اگر آنکھ سے دیکھا جائے تو جب تک وہ متعلقہ پیسے نہیں لے لیتا، آنے جانے کا خرچہ نہیں لے لیتا، اسے سکون نہیں آتا۔ جبکہ دوسری طرف جو سرکار کے اشاق ہیں ان کا ذکر کیا، کہ اصحاب رسول کا ذکر کیا، اہل بیت کا ذکر کیا، کہ انہوں نے سرکار لی، اپنا تن من دن، اپنا چین راحت، اپنی خوشیاں
اپنا سب کچھ سرکار کے لیے قربان کر دیا، اپنی اولاد قربان کر دی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ یہی صحیح معنوں میں عاشق ہے۔ آج کا عاشق کیا کہتا ہے؟ پیسے دے دو، نماز پڑھانے کے پیسے دے دو، نعت پڑھنے کے پیسے دے دو، کیونکہ میری آواز تھوڑی سی اچھی ہے نا۔ تو آج جو کردار کی خوبصورتی کی نعت تھی، وہ کردار کی نعت جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں پڑھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر عشق کا اگر جو مفہوم آج کے اشاعت بیان کرتے ہیں تو حضرت امام حسین کو چاہیے تھا نعتیں پڑھتے رہتے سرکار کی اور عشق کے پرمٹ لے لیتے، مگر نہیں، انہوں نے کردار کی نعت پڑھی سرکار کی۔ وہ سرکار کی نعت بھی پڑھتے تھے اپنے کردار کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، مگر اس کا لہجہ ایسا نہیں تھا کہ رایہ کاری ہو، دکھاوا ہو، ہوس ہو، پیسے ہوں، بلکہ نہیں۔ اور یہی احوال صوفیہ کا ہوتا ہے۔ اب حق و سچ کا جیسے فرق واضح کرنا، جابر حکمران کے سامنے ڈٹ جانا اور سچائی کی تمیز دینا اور روشنی، ایمان کی روشنی دینا، یہی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جب ہم کربلا میں ہوتے ہیں۔ اور منافقین سے کیسے جنگ کرنی ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، ورنہ پہلے تو مشرکین سے ہوتی تھی، اور منافقین سے کھلم کھلا جنگ نہیں ہوئی تھی سرکار کے دور میں۔ یہ منافقین تھے اور مشرکین بھی اکٹھے ہو گئے، منافقین بھی اکٹھے ہو گئے، اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے اپنی خواہش نفس کے لیے عہدہ جا کی طلب کی اور اسلامی نظام کو، حدود کو خاتمہ کی طرف لے گئے۔ مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی اللہ کی حدود کا خاتمہ کرے، وہ حدود جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے دین کو تقویت دی، اصحاب رسول نے اس سلطنت کو آدھی دنیا سے زیادہ پھیلا دیا، اب اسی سلطنت پہ ایک خواہش نفس کا پجاری کیسے انسانیت کی تبدیل کرے گا اور اجارہ داری قائم کرے گا؟ یہ چیزیں کسی کو بھی قبول نہیں تھیں۔ اور اس نے جس طرح مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا، خواہش نفس کا شکار ہونے کی وجہ سے، اپنی ذاتی تسکین کی وجہ سے، اور جس طرح خانہ کعبہ کے متعلق بتایا جاتا ہے اس نے اس کی بے حرمتی کی، اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی اس وجہ سے کہ اس کی بدعمالیاں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ آزمائش ختم ہو گئی، انسان بھی ختم شد۔ یہی احوال ہوتا ہے۔ جو ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں وہ کب تک اپنے نفس کی وہ خواہش تکمیل میں لگے رہتے ہیں، جب وہ آزمائش ختم ہوتی ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور جب کہ روحانی پرواز کرنے والے، میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں کہ ان کے جسم اور روح دونوں ہی کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی میرے برگزیدہ بندہ ہیں جنہوں نے مرن تو کے مرگے باہو تد مطلب نو پایا ہوں، تو چھتی آویں میں طبیبہ نیتے میں مر گئیاں۔ روحانی منازل طے کرتے کرتے اپنی ظاہری ہستی مٹاتے وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کی پھر وہ فریادیں بھی کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ مقام آتا ہے قبولیت کا کہ جب محبوب سامنے ہوتا ہے۔ سلطان الہند کا خطاب مل گیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی جی میری رحمۃ اللہ علیہ کو، پیٹ پہ پتھر باندھے، فاقے کیے اور روحانی منازل طے کی، سرکار نے سلطان الہند کا خطاب دے دیا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر تنہا سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ ہندوستان کو فتح کر سکتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کو نصب و نمود کر سکتے تھے، کیونکہ نبی کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ مگر چونکہ آپ نے عقلی طور پہ، ایک معاشرتی طور پہ کیسے نظام کو لے کے چلنا ہے، وہ ایک علیحدہ سے نظام دیا۔ شریعت طریقت اس لیے دو علیحدہ سے طریقے ہیں کہ ایک شریعت ہے کہ کم از کم انسان اس مقام پہ رہے کہ جہاں پہ انسان ایک اچھائی کے منصب پہ فائز رہے اور مسلمان کہلائے، اور پھر اپنی اضافہ کرتا ہوا اپنے درجات میں مومنین تک جائے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اسے شعور بھی دے دے، حکمت و دنائی بھی دے دے۔ پھر اور منازل طے کرتا کرتا اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر انسان اپنا ظاہر مٹا دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ پھر علیحدہ سے وہ ہر کوئی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جو جتنی زیادہ قربانیاں دیتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ منازل ملتی ہیں، اور کچھ چیزیں عطائی ہوتی ہیں، کچھ مجاہد ریاضات سے حاصل کرنی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ یہ علماء دین ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور باطن کی ان کی پرواز نہ ہونے کی وجہ سے ان جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں جن میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہی احوال سیاستدانوں کا ہے۔ آج تو خاندانی نظام اس لیے تباہ ہو گیا کہ ہم اخلاقیات کے کم از کم اس درجے پہ بھی فائز نہیں رہے، بلکہ ہم نے تو پی ایچ ڈی کی وہ ڈگریاں حاصل کی ہیں مکاری اور یاری میں کہ معاشرے میں آج کوئی کسی کی اعتبار ہی نہیں کرتا۔ ڈپریشن عام ہے، گھٹن عام ہے، گٹ کے اپنی
زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فیشنیبل ہو گئے, ہم نے اپنے جسم پہ بہت تھوپ لیا, پیسہ لگا لیا, ہم اسٹیٹس آئی ہو گیا, وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار رہتی ہیں. ان کو بھی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کھانا کھا سکیں, اتنی زیادہ بیماریاں لاک ہو جاتی ود دا پیسیج آف ٹائم. تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو کامیاب و کامران کون ہوئے؟ جنہوں نے اپنی روحانی پرواز کی طرف توجہ دی, اور جو ظاہر بھی رہے وہ یقیناً مٹا دیے گئے, ان کو وہ اسی چیز میں پڑے رہے جس سے وہ شیطانیت خوش ہوتی ہے. اور یوں نہ صرف وہ حقیقی مناظر سے دور ہو گئے بلکہ ان کو جو ہے وہ احساس تک نہ رہا کہ وہ کس درجے بہرے اندھے ہو چکے ہوئے ہیں. اب دیکھا جائے تو جتنی بھی جسمانی آسائشیں ہیں اگر وہ حلال طریقے سے پورے کر رہے ہیں اور اپنا وہ احکامات پہ عمل کرتی ہیں, جیسے عبادات اور عبادت و ریاضات کرنا, اور ان ممنوع چیزوں سے رک جاتے ہیں تو ہماری روح پرواز کاری ہوتی ہے. مگر جب حرام کا لقمہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, اے طائر ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں قطائی. اس لیے صوفیہ اعظام جو ہے وہ حرام مال نہیں کھاتے. صوفیہ کو کوئی نذرانہ عقیدت میں کوئی حرام کھلانے کی کوشش کرتا کہ تاکہ اس کی پرواز کم ہو جائے تو وہ منہ میں انگلی ڈال کے وہ نکال کے الٹی کھا دیتے اگر کوئی لقمہ ان کے چلا جاتا, یا ان کو عبادت میں وہ سکون نہیں ملتا تھا. ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ہونی ہوگی کہ ہم خدا کی بارگاہ سے تھوڑے سے دور ہو گئے, کہ جذب و مستی کی کیفیت کم ہو گئی ہے. تو لہٰذا آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری خرابیاں خود سے زیادہ پیدا کی ہوتی ہیں. ہم نے اپنے نظریات اور جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر ہم جان بوجھ کے جاہل بنتے ہیں, جان بوجھ کے کسی کی فریبیوں میں آتے ہیں, اور جان بوجھ کے آج پاکستان کے مسائل کا حل نظر نہیں آ رہا. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں ہے کچھ نہیں ہے ملک میں, بلکہ آپ کے تمام سیاستدان نااہل ہیں. بندر مانڈ آج چل رہی ہے, دیکھ لیں سارے اتحادی بنے ہوئے, سارے لوٹ کے کھا گئے. 6,000 روپے والی مونجی, 6,000 روپے والا سپر باسمتی جو تھی اب 13,000 روپے میں اسی دور میں ہو گئی. اور پی ٹی آئی کی سابقہ دور کی یاد تازہ ہو گئی جب انہوں نے ہر چیز کے ریٹ ڈبل کیے تھے. آج ان کے اتحادیوں نے وہ چیز کر دی, کیونکہ یہ سارے مفاد پرست لوگ ہیں. ان کے اپنے پولٹری فارمز ہیں, زمینیں ہیں, یہ چیزیں مہنگی کرتے ہیں. اس لیے کسانوں کا تو بس نام ہوتا ہے کہ تاکہ اپنے لیے سازشیں پیدا کر سکیں, اپنے زیادہ مربع زمین بڑھا سکیں, مگر ان کی روحانی پرواز نہیں ہوتی. اور یہ چند روزہ لمحاتی زندگی میں یاشیں تو کر لیتے ہیں, لوگوں کی زندگی میں زہر تو گھولتے ہیں, مگر پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. انبیاء کی پکڑ اتنی سخت ہو گئی, آزمائشیں اتنی سخت ہو گئی کہ حالانکہ وہ معصوم ہے, پاک ہیں. تو یہ تو جو شیطانیت کو وعد دینے والے ہیں, اللہ کے نظام کو جو مولوی اور جو سیاستدان تباہ کر رہے ہیں معاشرت کو, اور اللہ کا جو عطیہ تحفہ ہے پاکستان اور شہیدوں کے خون سے جو مذاق کر رہے ہیں, ان سے بھی ہو سکتا ہے کل کو. میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں, جیسے اقبال اپنی باتوں میں بیان کرتے ہیں اور اقبال کے کلام کو میں بیان کر رہا ہوتا ہوں, پتہ نہیں اقبال نے دیکھ ہی نہیں لیا کہ کوئی ہو سکتا ہے اللہ کا تخت لگا کے اللہ کا نائب بنتے ہوئے اس مقام پہ پہنچ جائے کہ سب کے فیصلے کر دیں, پاکستانی پوری دنیا کے فیصلے کر دیں. پھر لگ پتہ جائے گا. ابھی تو یہ تہادی کھیل رہے ہیں, اور ان کے لیے مٹھی بھر آٹے سے پاکستان مان گیا, مٹھی بھر آٹا اکٹھا کیا تھا اور تحریک چلائی تھی. آج کروڑوں اربوں روپے ایسے پھینک دیتی ہیں جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مارچوں میں کروڑوں اربوں روپیہ لگ گیا, پھر بیوروکریٹس کی گاڑیوں پہ کروڑوں روپیہ لگ گیا, پھر پارلیمنٹ میں کروڑوں روپیہ, پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1 کروڑ روپے پہ خرچہ ہے, وہ ختم نہیں ہو رہا. کیوں؟ یہ ان کو پاکستانی قوم کے پیسے کی قدر نہیں ہے, اور ملک چل نہیں رہا. سب کہہ رہے ہیں دیوالیہ بھی ہے اور خرچے ان کے کم نہیں ہو رہے, اور غریب کو روٹی پھر نہیں مل رہی, اور تیر کیا مار رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. اب وہی تیر ہے کہ جو قرضہ لے لے وہ اچھا حکمران ہے, اور جو تھوڑی سی جو قرضہ لے لے لوگوں کو بیوقوف بنائے. اور یہ سب چہرے بدلتے ہیں سب کی پرفارمنس ہے. اور پی ٹی آئی نے 60% زیادہ قرضہ لے لیا. جو کہتے تھے کہ ہم تو ان کے غلام نہیں, امریکہ کے, 19 سے 60% زیادہ قرضہ لے لیا, 70% قرضہ لے لیا. قرضہ لے کے تو کوئی بھی گزارا کر سکتا ہے, مگر قوم کو پاؤں پہ کھڑا کرنا, قوم میں اتحاد پیدا کرنا, اور اپنے پہ ہی نثار کرنا کہ کسی کی بھیک نہ مانگنے پڑے, یہ کوئی نہیں کر رہا. تو لہٰذا میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ آج دیکھا جائے تو مذہب سے لوگ متنفر ہیں. آج کوئی سرکار کا قول تو ایسا
کہ لوگ پرانے زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام آتے تھے کہ آپ مدینہ شریف چھوڑ کے عراق کا سفر کرو، ادھر بہت زیادہ اس وقت علوم کے حوالے سے تھا، اور جیسا کہ ذکر ہو چکا ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ان کے شاگرد آگے، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ کو ہوتا کہ آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر سے بھی فیوز وہ علم کا جو تبادلہ خیال ہو سکے، تو آپ نہیں نکلتے تھے کہ، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ سرکار کا ایک قول بھی ہے کہ کوئی علم کی تلاش میں اپنے مثلا اونٹ ان کے جو ہیں وہ پیاسے ہو جائیں گے، اس طرح کا مفہوم ہے، مگر کوئی بھی امام مدینہ سے بڑھ کے امام نہیں ہوگا۔ اور وہ امام مالک کے متعلق بعض منسوب کرتے ہیں وہ حدیث کو کہ وہ کہتے تھے مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں باہر، خدا نہ خواستہ زندگی وفا نہ کرے، یہ اس طرح کی نعت بھی بنی ہوئی ہے، تو وہ باہر نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ میں مدینہ سے باہر نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اس کا نام کیا ہے ادھر ہی رہوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فوت ہو جاؤں، اور اس وقت تو سفر کرنا کتنا مشکل تھا، تو وہ کہتے تھے مدینہ میں ہی میں نے دفن ہونا ہے۔ تو لہٰذا ان پہ جب ظاہر بین لوگوں نے دیکھا کہ پوچھا اس نے کہ جبری طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا جبری طلاق نہیں ہوتی، تو حاسدی نے یہ بتا دیا کہ جبری حکومت نہیں ہوتی، یہ امام مالک کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اور جس طرح آپ کی توہین کی گئی، اور وہ امام جو سرکار کی حدیث مبارکہ جو ہیں وہ باقاعدہ غسل دے کے اور خوشبو لگا کے پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں اور بچھو میں مسلسل کاٹے جا رہے ہیں، مگر آپ نے سرکار کے قول کو بیان کرنے سے نہیں چھوڑا، اور بعد میں دیکھا گیا تو بچھو نے کاٹا ہوا تھا اور اتنی زیادہ دفعہ کاٹا ہوا تھا، مگر آپ اس چیز کو اچھا نہیں محسوس کرتے تھے کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مگر دیکھا جائے تو آج علماء دین کی باتوں میں تاثیر اس لیے نہیں ہے کہ وہ مومن کی فراست نہیں ان میں رہی، عقل و حکمت و دانائی نہیں رہی، بلکہ جھگڑے ہیں، دین کا بیچنا ہے اور اپنے فرقہ وریت پروان چڑھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بے حیثیت کر دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ بہرے گونگے کر دیتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ بے حیثیت بھی کر دیتا ہے۔ اور ظاہر بین لوگ جو کہتے ہیں ہم اشاق ہیں کسی بھی حوالے سے، قربانی کہاں گئی؟ ایک طرف صحابہ رسول علیہ بیعت ہیں جو اپنا تن من دھن سب کے سرکار کے لیے قربان کر جاتے ہیں، ادھر یہ لوگ ہیں جتنے بھی دیکھیں فرقہ وریت والے ہیں پیسے اور فنڈنگ کے طریقے سے چل رہے ہیں اور عشق کے صرف پرمٹ چل رہے ہیں۔ زندہ قوت تھی کبھی زمانے میں، زندہ قوت تھی کبھی، توحید کے متعلق بیان کیا، توحید کبھی زندہ قوت تھی زمانے میں، آج فقط مسئلہ علم الکلام، اب علمی بحثوں سے توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ آج اس کا نام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اللہ کیا پسند کرتا ہے، یا کسی کو یہ نہیں پتا ہمارا فرقہ سچا ہے کہ نہیں سچا، اور فرقہ وریت تو اسلام بالکل کنڈیم کرتا ہے۔ ایک سمندر میں اگر ہم چھوٹے چھوٹے جوہر نکال لیں یا دریا نکال لیں تو وہ سمندر نہیں بن جائے گا۔ دین اسلام ایک سمندر کی مانند ہے جو جن سے ہم منسوب کرتے ہیں اور جو ملا ہوا ہے، تو اگر کوئی چھوٹے چھوٹے اس میں سے چیزیں نکال کے دین کی اور اپنی طرف سے کوئی دین بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسلام تو نہیں ہوگا نا۔ تو لہٰذا ان کی باطنی آنکھ روشن نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ فرقہ وریت کرتے نظر آتے ہیں، لڑتے نظر آتے ہیں۔ تو ان میں کون ہے جو قربانیاں دے رہا ہے؟ کون ہے جو مثالی معاشرے کے لیے ایک بھی ملا کوشش نہیں کر رہا؟ اتحاد امت کے لیے ایک ملا بھی کوشش کرتا نظر نہیں آتا سوائے علامہ محمد اقبال کے۔ ان میں کون ہے جو ظلم کے خلاف اٹھتا ہے اور ظلم کی اور آواز اٹھاتا ہے، مظلوم کی امید بنتا ہے؟ کون ہے جو غریبوں کا آسرا بنتا ہے، غریبوں کے لیے کچھ کرتا ہے اور غریبوں کو بنیادی حقوق کی آواز دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، نہ سیاست نہ ملا میں۔ کون ہے جو اسلام تمام غلط قسم کے نظریات کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا، ذات پات رنگ نسل کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا، تاکہ تمہاری روحانی پرواز قائم رہے؟ ایک محبت یہ ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو اس طرح کا بھی شعر ہے نا، ہندوستان کا پیرو جواں بےتاب، اس طرح کا میں غلط مل نہ کر دوں۔ تو مسلمان جس سے واحد کی مانند ہے، جس کی ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہے، تو لہٰذا وہ روح کی پرواز ہوتی ہے کہ جس سے دوسرا محسوس کرتا ہے کہ گرچہ یہ میرے بھائی نہیں ہے، میرا سگا بھائی نہیں ہے، مگر اسلامی بھائی اس لیے ہے
کہ روح کے ذریعے محسوس ہوتی ہے، روح پاکیزہ ہونے کی وجہ سے وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، دینی بھائی ہے، یا یہ اللہ کے بندہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر نفرت کرنا اور اللہ کا رنگ رنگنے کی وجہ سے وہ سارے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوتے ہیں۔ صوفیہ اعظام کے اگرچہ اجسام مختلف ہوتے ہیں مگر وہ اللہ کے ہاں دوست ٹھہرنے کی وجہ سے، ان کی روحانی منازل طے کرنے کی وجہ سے روحیں تو وہ اس منصب پہ ہوتی ہیں کہ پاک صاف ہوتی ہیں اور روحانیت کا اور مئے عشق پیے ہوتی ہیں اور اس مقام پہ پہنچ جاتی ہیں کہ اللہ ان کو کامیاب و کامران ٹھہراتا ہے۔ تو جسم تو پھر تمیز کے لیے نا کہ کون ہے، ہر ایک دوسرے سے علیحدہ بنایا ہے۔ درخت سارے ایک جیسے ہوں گے، جانور ایک جیسے ہوں گے، مگر انسان تو علیحدہ اس لیے بنایا کہ تاکہ ہر ایک کی علیحدہ انفرادیت اور ہر کوئی اپنا مقام محسوس کرے، پہچانے، خود کو پہچانے اور اللہ کی بارگاہ سے جو اسے سچائیاں ملی ہیں اس پہ کاربند رہتے ہوئے مزید اپنی روحانی پرواز طے کرتے ہوئے وہ مقام حاصل کرے اور پھر یوں اس شخصیت کے متعلق دیکھا جائے۔ تو لہٰذا اس لیے مومن کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے کہ وہ روح باطنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ آج بھائی سے متنفر ہے کیونکہ جب خواہش نفس طاری ہوگی، جب آپ خواہش نفس سے اور اپنی بنیادی ضروریات سے چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کے رشتے کھوکھلے ہو جائیں گے، میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ کھوکھلا ہو جائے گا۔ اور جب اخلاقی اوصاف پہ فائز رہتے ہوئے، روح کی تسکین کو دیکھتے ہوئے اور اظہار قربانی کا جذبہ لیتے ہوئے، قلب و نظر پاکیزگی لیے ہوئے، میں عشق پیے ہوئے اور روحانی منازل طے کرتے ہوئے عشق کے مقام پہ فائز ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر آپ کی ہر چیز میں سچائی ہوگی، اور جہاں پہ سچائی ہوگی وہاں پہ یہ چھائی ہے، اور وہاں پہ آپ کا ہر معاملہ درست ہوگا اور آپ ہر لحاظ سے بہتر ہوگے۔ اور جہاں پہ خواہش نفس ہوگی، مفادات ہوں گے، عقل ہوگا یا مکار عقل ہوگی اور برہانی عقل نہیں ہوگی اور مفاد پرستی ہوگی تو پھر وہاں پہ تباہیاں اور لڑائیاں ہی ہوں گی، اور یوں یہ آپ کا معاشرہ اس لیے تباہ ہو گیا۔ اور صوفیہ اعظام برصغیر و پاک ہند میں آئے تو ان کی باتوں میں تاثیر تھی، اللہ ان کے ساتھ تھا، ظاہری باطنی حکومتیں اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی، وہ اللہ کے نائب تھے، اور ان کی باتوں میں تاثیر کو دیکھتے ہوئے کافر کلمہ بولے، لوگ مسلمان ہو گئے۔ آج مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم پی ایچ ڈی کرتے، ہم روحانی منازل طے کرتے، پھر ہم اس میں باعث میں پڑھتے کہ سچ کیا جھوٹ کیا، ہم نے بلکہ سچ تو جھوٹ بڑی دور کی بات، سچ ہوتے ہوئے بھی ہم نے فرقہ واریت کر لی، سچ ہوتے ہوئے سچائی کا پتہ ہوتے ہوئے بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں ظالم کا پتہ ہوتے ہوئے بھی ہم ظلم کا حصہ دار بنتے ہیں، کیونکہ سچائی کا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ آج کوئی بھی اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، موجودہ دور کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اسلامی ہیرو نظر نہیں آتا، کیونکہ کوئی عاشق نہیں ہے، ورنہ دنیا تو اس کے گرد گھومتی ہے جو عشاق ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا خدائی اس کی گھومتی ہے، خدا کی ذات اس کے قریب نظر آتی ہے۔ جو عاشق ہوتے ہیں، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خود خدائی بن جاتی ہے۔ صاحب مرکز اللہ کی نگاہ کا مرکز و محور جب مرد حق دنیا میں موجود ہوتا ہے تو پھر خود خدائی اس لیے بن جاتی ہے کہ وہ خدا کا نائب بنتے ہوئے وہ فیصلے نافذ کرتا ہے، اور ان تمام لوگوں کو جو دین کو تبدیل، اکبر نے دین الہی ایجاد کرنے کی کوشش کی، مجدد ثانی کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح جن لوگوں نے بھی انسانی کی تذلیل کی، خواہش نفس کے پجاری رہے، انسانی کی تذلیل کرنا چاہی، معاشرے کو تباہ کرنا چڑھا، وہاں پہ اللہ کے بندے نظر آئے۔ کبھی قائد اعظم قیادت کرتے نظر آتے ہیں، علامہ اقبال کبھی قیادت کرتے نظر آتے ہیں، کبھی مولانا ظفر علی خان قیادت کرتے نظر آتے ہیں، کبھی خواجہ معین الدین چشتی جی رحمۃ اللہ کا نائب بنتے نظر آتے ہیں، کبھی داتا علی جیری رحمۃ اللہ، کبھی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ، اور کبھی کوئی اور۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پوچھو جو کچھ تم نے مجھ سے پوچھنا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کچھ پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے۔ تو ایسے میں جو اپنے جسموں کو پالتے ہیں ان کی پروازیں کیا ہوں گی، ان کے لیے تباہیاں ہیں، بس چند روزہ لمحاتی فائدے ہوتے ہیں، مگر وہ زندگی میں بھی عذاب وہ ان کو زندگی میں بھی عذاب نازل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور مومن کی زندگی میں کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں مگر وہ دونوں جہانوں کی حکمران لی ہوئی، تو میں عشق پینے کی وجہ سے ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا منازل طے کر رہے ہیں اور وہ کون سے مقامات اور مراحل سے گزرے، کیونکہ ان کے قلب کو
اللہ کے ذکر سے، اللہ کے سے وابستگی کی وجہ سے جو جامع عشق مل رہے ہوتے ہیں، جو جذب و مستی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، جذب و مستی کی کیفیت ہی انہیں منازل طے کرا رہی ہوتی ہے. اور پھر وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت ان کی زندگی جیرن کر دی ہے، ہم نے بائیکاٹ کر لیا ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، ہم نے تو تانا دانی نوز باللہ سرکار کے پیچھے تانا دینے والے لوگ بچے لگا دیے، جو سرکار کے نوز باللہ لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس طرح کہیں گے تو آپ کو اذیت ہو، نوز باللہ پتھر مارے گئے. مگر وہ سب نست و نبود وہ ہو گئے جو برا سوچتے تھے، اور جو اچھے تھے وہ کامیاب و کامران ٹھہرے. تو لہٰذا خواہش نفس کے پجاری لوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو روحانیت کی پرواز کرتے ہیں، اثار قربانی کا جذبہ لیتے ہیں، اخلاقی صاف لی ہوئی اپنے قلب و نظر میں حد درجہ پکیزگی ہوتی ہے. نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی. اور اقبال بھی فرماتے ہیں کہ جوہر زندگی ہے عشق، جوڑ عشق ہے خودی، کہ یہ تیز پر دیے نیام. ابھی تو کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نائب کھلا سکے. ہاں امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا ہو. اور اقبال جو کر گئے اب پاکستان کے متعلق دیکھتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور جس طرح ڈرامے بازی چل رہی ہے، میڈیا ضمیر بیچ کھا رہا ہے، ادارے مل بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اور جیسا سیاستدان لوٹ کسوٹ کر رہے ہیں، اور مولوی بھی حصے دار بنے ہوئے ہیں، اور پاکستانی غریب عوام کو نہ انصاف مل رہا ہے، اور نہ ان کو میڈیا کوریج ملتی ہے، اور نہ ہی ان کو روٹی مل رہی ہے، اور نہ ایجوکیشن ملتی ہے، نہ سفری سہولیات ملتی ہے. ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے قربانیاں دینے کی. کیا قربانی کہ جو کماتے ہیں اس پہ بھی جگہ ٹیکس ہے، کبھی بجلی اور گیس کی مد میں. اور پھر سب سے زیادہ قربانی کون دے رہا ہے؟ غریب، جس کو نہ روزگار ہے، نہ کچھ، نہ کار، نہ اسی کا کسی سیاسی تعلق ہے کہ اس کو بچے کو عہدہ مل جائے، نہ کوئی اور، نہ اس کے باقی ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی نوکری ملے. اب تو یہ حال پیدا کر دیا ہے کہ غریب کی تعلیم اور امیر کی تعلیم، اور غریب کی تعلیم میں بھی وہ نکمے قسم کے اساتذہ جو لوگوں کو پڑھانا جن کو آتا نہیں، جن کے اپنے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، جو قوموں جس سے بنتی ہیں وہ ان کو قوم نہیں بنانا آتا، اور یوں جہالت پروان چڑھ گئے. پڑھے لکھے جاہل. تو بھی حکومت کے وزیروں کی خوشامد، دستور نئے دور کا آغاز. آج جو جاہلی قسم کے صوفیہ اعظام بننے کے دعوے کرتے ہیں اور لوگوں سے اپنا اس کا نام کیا ہے آسائشیں حاصل کرتے ہیں، ان کی خود روحانی پرواز نہیں ہوتی تو اس لیے وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں نا. اگر ان کی روحانی پرواز ہو تو وہ تو ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. وہ تو خود ان کی روحانی منازل طے کرواتے ہیں، ان کو تمام وہ حدیں جنس کو پھلانگتے ہوئے انسان حیوان مان جاتا ہے اور انسانیت کے منصب سے گر جاتا ہے، وہ اس سے بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے وہ بستگی پیدا کرتے ہوئے تم بھی وہ عشق پی لو جو ہم نے پی ہوئی ہے، تاکہ تم اللہ کی ذات کو خود کے قریب محسوس کر سکو. مگر جو 2 نمبر پیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے دے دیتے بیدا میں تینوں بخشا لاں گا. 2 نمبر مولوی کہتا ہے تو میرا فرقہ مان لے تو بخشا گیا، جب تک اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ کردار کی خوبصورتی نہیں آئے گی، تمہارے ظاہر باطن پاک نہیں ہوں گی، حکمت و دانائی نہیں ہوگی، تم میں شعور نہیں ہوگا، تو تم اللہ کے ہاں اگر اپنا مقام نہیں پا سکتے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور خودی کے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہیں بنا اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ مان. تو پھر لہٰذا جب تو ساری خرابیاں ہی پیدا ہوئی ہیں تو پھر کیسے کیا جا سکتا ہے کہ معاشرہ مثالی ہو جائیں گے؟ یہ جتنے موٹیویشن اسپیکر بیچارے وہ لوگوں کی باتیں سن کے بنے ہوتے ہیں، کاپی پیسٹ کا اسلام پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچائی ہے نہیں، لوگوں کی تربیت نہیں کرنی بلکہ جنتوں کے خواب دکھا دینے، اور لوگ بعد دستور حرام کھا رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کسی کی زبان سے دوسرا کوئی محفوظ نہیں ہے. بلکہ آج وہ جیسے میں نے علامہ اقبال کا زندہ قوت تحید کا بھی آج فقط مسئلہ علم و کلام، اب مسئلہ علم و کلام بن چکا ہوا ہے. خوشا وقت جب دیدار عام تھا ان کا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس وقت تو سب کے لیے تھا، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے عام تھا. مگر آج جن کی روحانی پرواز ہے، جو متقی پرہیزگار ہیں، جو پتھر باندھتے ہیں، جن میں حکمت و دانائی ہے، مومن کی فراس لی ہوئے ہیں، وہ تو سرکار کا دیدار کرتی ہیں. کوئی خواب میں کرتے ہیں، کوئی حالت بیداری میں کرتے ہیں. تو سرکار کا فرمان ہے جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے ایسے ہی دیکھا جیسے مجھے حقیقی زندگی میں دیکھا، اور اس پہ وہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے جو سرکار کو دیکھ لیتا ہے. تو لہٰذا عشق کا مفہوم پرمنٹ سے نہیں ملے گا، بلکہ تم میں یہ جتنے اشاق بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں حقیقت میں انہوں نے اسلام کے خلاف سازش میں کہتا ہوں کی ہوئی ہے
کہ نہ تو یہ مظلوموں کی آواز بن سکے، نہ اسلام کے مفہوم کو اجاگر کر سکے، اور یہی نہیں سرکار تک پہنچنے کے لیے جو منازل طے کرنی تھی وہ بھی قوم کو بلا دیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری کے لیے ہر وقت درود شریف کا ذکر کرنا، درود شریف ظاہر باطنی طور پہ پڑھنا، قلب سے پڑھنا، زبان سے پڑھنا، سرکار کا سپاہی بننے کے لیے آج بھی ہم سرکار کا سپاہی بن سکتے ہیں جب ہم اپنی حصے کی آدھی روٹی کسی کو کھلائیں گے۔ مظلوم کی مدد کریں گے، برائیوں سے نفرت کریں گے، کیونکہ مومن تو برائی سے نفرت کرتا ہے نا۔ تمام عارف و عامی خودی سے بیگانہ، کوئی بتائے تو صحیح یہ مسجد ہے کہ میخانہ، کیونکہ سب نے تو نشہ کیا ہوا ہے، خواہشات کا نشہ کیا ہوا ہے، خواہش نفس سے بولنے والے، عدت طاقت دولت کے لیے ضمیر فروشی کرتے ہیں، ایمان کی قیمت وصول کرتے ہیں، چاہے سیاستدان ہے چاہے مولوی ہے۔ تو خواہش نفس کا سب سے بڑا نشہ ہے، وہ ظاہری نشہ تو شراب کا ایک دن میں 2 دن میں اتر جائے گا، مگر جو خواہش نفس کا نشہ وہ ساری زندگی نہیں اترے گا، جہالت کا نشہ ساری زندگی نہیں اترے گا، اسی طرح اسٹیٹس کا نشہ ساری زندگی ختم نہیں ہوگا، ظاہر بین جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا نشہ ساری زندگی ختم نہیں ہوگا، انسان مر جائے گا، انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوں گی، مگر جو روحانی پرواز ہے وہ تو نظام ہی اور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سرکار کا سپاہی بننے کے لیے، سرکار کا نائب بننے کے لیے، سرکار کا عاشق بننے کے لیے قربانیاں ضروری ہیں، اور وہ اسی وقت ممکن ہوگی جب کی روحانی پرواز ہوگی، اب پاکیزہ ہوں گے، اخلاق و کردار کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہوں گے۔ جیسے صوفیہ اعظام جن کو سرکار کا دیدار ہوتا ہے انہیں سے ہم عشق کا مفہوم اخذ کرتے ہیں، وہ ظاہر بین لوگوں کی طرح چیخو پکار نہیں کرتے اور بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے، بلکہ ان کی ذات سے خدائی نظر آتی ہے اور مصطفی نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا آج چاہے خدا کے عشق کا مفہوم ہو، چاہے مصطفیٰ کے عشق کا مفہوم ہو، چاہے اہل بیت کے عشق کا مفہوم ہو، سب بدل دیے گئے۔ اہل بیت، سرکار کا عشق، خدا کے ساتھ عشق، اہل بیت کا عشق، یہاں ان تمام کے پیغامات یا صوفیہ کے پیغامات تو ایک ہی ہیں، اور وہ روحیں بھی عظیم ہوتی ہیں، ان کے پیغامات بھی ایک ہی ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ کیسے آپ نے وہ مقامات ہیں، ان کی مقصدیت ایک تھی۔ آج علماء دین، سیاستدانوں نے نہ صرف قوم کو مقصدیت سے بھٹکا دیا، ان پیغامات سے بھی دور کر دیا، اور جو مظلوموں کی زخموں پہ وہ مرہم رکھنا تھا یا مثالی معاشرہ بنانا تھا، یا تمام جہان میں اللہ کا پیغام لے کے مرد مومن نکلنا تھا، جیسے صحابہ رسول نکلے اور پوری دنیا کو ایک ہی رنگ میں رکھنے تھا، وہ خدا کا رنگ تھا اور خدا کے احکامات کا رنگ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ آج مسلمان کے مقام سے غافل ہے، تو کافر کیسے مسلمان کے مقام کو سمجھ سکتا ہے؟ آج مسلمان کو اپنا مقام اور اس کی خوبیاں اور اس کے جوہر، اپنی ذات سے جو اس کے جو خوشبو آتی ہے، جو اس کی بہار آتی ہے، اور کس طرح وہ اللہ کی رحمتیں نظر آتی ہیں، وہ مسلمان ان چیزوں سے غافل ہے، تو کفار کس طرح اس مقام پہ پہنچے گا؟ کہ خدا حافظ، بائے۔